20 9 20 تے 20 تے 9 کرو جمع تو کتنا بنتا ہوگا 29۔ حضور نے فرمایا تنہا نماز پڑھنا با جماعت نماز پڑھنا ان کا ثواب 29 درجے زیادہ ہے۔ یعنی ایسے سمجھو جا ایک بندہ تنہا نماز پڑھتا ہے بغیر جماعت پڑھتا ہے اور ایک بندہ اوہا نماز جماعت نال پڑھتا ہے تو تنہا پڑھن نال ایک نماز دا ثواب ہے، با جماعت پڑھن والے نو 29 نمازاں پڑھن دا ثواب ہے۔ اور اس بھی پھر تفصیل ہے، علماء نے کہ بتا فرمائیے ایک جامعہ مسجد ہے، ایک محلے کی مسجد ہے، یا جس مسجد کے اندر نمازی اتنی تعداد زیادہ ہو سے اس نماز کا ثواب اتنا زیادہ ہو سے۔ کل سمجھی کہ کوئی نہ اگر ایک مسجد ایسی کہ ان میں نمازیاں کی کثرت ہے، نمازی کثیر تعداد ہے جن، تو علماء نے فرمایا ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ بے حد و بے حساب ہے، ان کا حساب و کتاب ہے کوئی نہیں۔ تو بہرحال یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز با جماعت پڑھنی چاہیے۔ اصل مسلمانوں کے کی انتخابات ہوئی یہ تے ساڈے وچ سستیاں ہوئی، یہ تے ساڈے وچ کوتاہیاں ہوئی، سمجھ آئی؟ اڈا ہے، بازار ہے، کافے، محفل ہے، ہوٹل ہے، شادی ہے، ولیمہ ہے، اوتھے 4 5 6 7 گھنٹے گزر ونے تے تاں سم پرواہ کائے نہیں ہوندی۔ تے مسجد ونے جس آیا تے میں بھارے بھارے قدماں نال تے بوجھل قدماں نال بڑی سست طبیعت نال تے کیڑے ویلے مولوی بس کرے سی تے خطبہ پڑھ سی تے جماعت کرے سی، فرض تو سلام پھیر تے سجن گئے۔ گل سمجھی نسو آج کل ایک مصیبت بڑی پائی گئی ہے کہ آج کل کے لوگوں نے سنت پڑھنیاں چھوڑ دی ہیں، پتہ نہیں کہ کتوں کا دین ہے ساری سمجھ میں نہیں آتا۔ انہاں سنت کے حوالے نال چلو میں ایک تھوڑا حدیث عرض کر لینا۔ 5 نمازاں اور انہاں 5 نمازاں دے وچ اگلیاں پچھلیاں کچھ سنتاں ہوندیاں فرضاں تو پہلے، جویں ظہر تو فرضاں تو پہلے 4 سنتاں یہ موقع ہے، بعد والی کو بھی موقع ہے۔ انہاں 5 نمازاں دے نال جڑی موقع سنتاں انہاں دی تعداد بڑھ گئی 12۔ کتنی بڑھ گئی؟ 12۔ 6 موقع سنتاں ظہر کے 4 پہلے فرضاں تو تے 2 فرضاں تو بعد، تے 2 فجر والیاں 6 تے 2 8 تے 2 مغرب والیاں 10 تے 2 عشاء والیاں فرضاں تو بعد والیاں پہلیاں غیر موقع ہے 10 تے 2 12۔ یہ 12 رکعتاں جڑیاں یہ موقع ہے۔ گل سمجھی کہ کوئی نہ ہن جیڑا بندہ یہ 12 رکعتاں پابندی دے نال پڑھدا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی ہے، سن لو حدیث ہے، سرکار نے فرمایا من واظب علی 12 رکعۃ بطاعۃ، حضور نے فرمایا جس بندے نے خوش دلی دے نال یہ 12 رکعتاں سنن وقت ادا کیتیاں، پابندی نال کیتیاں، فرمایا بکل یوم و لیلہ، دن کے رات دیں، سہل اللہ مرورہا، اللہ تعالیٰ اس بندے دے واسطے پر صراط تو گزرنا آسان فرمائے۔ سمجھیے پر صراط تو گزرنا آسان فرمائے۔ سمجھیے آج کل یہ تعلیم آ گئی ہے، یہ مطالعہ آ گیا ہے، یہ تحقیق آ گئی ہے، سنتا کا کوئی اہمیت نہیں مانتا، بلکہ میں کہتا کہ نبی پاک سرکار کے دین کا سارا دار و مدار کی سنت لگتی ہے۔ سنت کس مواقع بنتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے قول فعل عمل، حضور نے جو کچھ فرمایا زبان رسالت میں وہ بھی سنت ہے، جو کم حضور کیتا ہے وہ بھی سنت ہے۔ سمجھ آئے گی کوئی نہ؟ ہاں، سنت قولی، سنت فعلی، سنت عملی، تو سنت یہ قسم ہو گیا۔ اور آج کل کے نمی مصیبت آ گئی، وہ لوگ آئے جرا 2 رکعتاں فجر والے پڑھے دکھ گئے، 4 رکعتاں پڑھیاں 2 راویاں دکھ گئے، جمعہ والیاں 2 رکعتاں امام نال پڑھیاں دکھ گئے، نہ پہلیاں دا خیال تے نہ پچھلیاں دا خیال، تے پھر انہاں نال باساں کرو تے انہاں دی جیب ایک الگ تو بھی ودی ہوئی۔ گل سمجھی کہ کوئی ایسا دین سے آؤ۔ نبی پاک سرکار دیکھو فرمایا جس نے مواظبت نال اور پابندی دے نال 12 رکعتاں پڑھیاں، سہل اللہ مرورہا،
ان 12 رکعتاں دی برکت نال اللہ تبارک و تعالی پرسرات تو گزرنا اس بندے دے واسطے آسان فرما دے سی۔ اور دوسری حدیث حضور نے فرمایا واللہ، ایک صحابی نے بارگاہ رسالت عرض کیتا یا رسول اللہ، جو آدمی صرف فرض پڑھتا ہے سنتا نہیں پڑھتا، صرف فرض پڑھتا ہے سنتا نہیں پڑھتا، اس کے متعلق آپ کا فرمان اور آپ کا حکم کیا ہے؟ یہ صحابی نے سوال کیتا بارگاہ رسالت یا رسول اللہ، جڑا بندہ صرف فرض پڑھتا ہے سنتا نہیں پڑھتا، مجھے سے آپ کا حکم کیا ہے؟ میرے آقا سرکار نے جواب فرمایا واللہ من ترک منہا لم ینل شفاعت یوم القیامہ۔ واللہ، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم ہے، جیڑا بندہ صرف فرض پڑھتا ہے سنتا نہیں پڑھتا، فرمایا لم ینل شفاعت یوم القیامہ، وہ بندہ قیامت والے دن میری شفاعت نہیں پا سکتا۔ وہ میری شفاعت نہ، وہ میری شفاعت چون محروم ہے۔ ہوں دس میں ہوں دسو نا، حضور کی شفاعت تو معلوم ہے۔ حضور خود فرمایا کہ واللہ، قسم جا کے فرمایا واللہ، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم من ترک منہا، کہ حاضمیر دا مرجع 12 رکعت ہے۔ حضور نے فرمایا جس بندے نے 12 رکعت سنن وقتہ دی وچ سنتا چھوڑ دتیاں، فرمایا لم ینل شفاعت یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ میری شفاعت نہیں پا سکتا، قیامت والے دن وہ میری شفاعت محروم ہو سے۔ اگے فرمایا ومن صلاھا وبلغ علیہا انا ضامن لہ بالجنہ، کہ فرمایا جڑا بندہ پابندی دے نال 12 رکعتاں سنت وقتہ پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا انا ضامن لہ بالجنہ، میں اس دے جنتی ہومن دا ضامن ہاں، میں ان دے جنتی ہومن دا ضامن ہاں۔ اس واسطے خوف خدا کیتا کرو۔ ایک گلاں چھڈو کہ جڑے نویں موقع قائم نہ انہاں کو دفع ہو جاؤ۔ دین کو جڑا حضور دے زمانے میں چلا آ رہا ہے، دین کو جڑا 1500 سال تو پرانا چلا آ رہا ہے، سخت واردات ادارے کے سنت کے واسطے، اس واسطے بالخصوص سنن موقدہ یہ نہ پڑھن کے نال بندہ فاسق بھی بنتا ہے، کیونکہ تارے کے سنت فاسق ہوتا ہے، بندہ فاسق بھی بنتا ہے۔ اور کتنے سخت واردات ہیں، حضور نے فرمایا واللہ، قسم فرمائی کہ فرمایا لم ینل شفاعت یوم القیامہ، میری سنتن چھوڑا نالا وہ قیامت والے دن میری شفاعت معلوم۔ اس واسطے فرضاں دے پیچھے سنن موقدہ ہی پڑھیاں، ہاں اللہ تعالیٰ توفیق دے کے غیر موقدہ بھی پڑھ کے دیا، مثلا ایسے میں اثر علی سنتا غیر موقدہ، اور انہوں کے متعلق حضور نے فرمایا من صلی اربعا قبل العصر، حضور نے فرمایا اثر کے فرضاں تو پہلے جڑا بندہ 4 سنتا پڑھتا ہے کتب اللہ لہ براءۃ من النار، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے کو آزاد کر چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کتب لکھ دیندے ان کے واسطے جہنم کی برات، سمجھ آئی ہے نا، غیر موقدہ لیکن ثواب اتنا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ حرم اللہ علی جسدہ النار، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ تو ہم دسو سنت ایک ایسا عمل ہے کہ جس متعلق نبی پاک سرکار نے فرمایا انا ضامن لہ بالجنہ، جڑا سنتن میری ادا کردا ہے میں ان دے جنتی ہون دا ضامن ہاں۔ اوے اللہ دے بندو، جس عمل دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ضمانت دے رہے ہیں، اس عمل بھی بندہ چھوڑ دے تے پیچھے رہ آگے، اس عمل کو بھی اگر بندہ چھوڑ دے تو ہوں دسو کہ پیچھے کا شے رہ گئی۔ سنت ایک ایسا عمل ہے کہ حضور ضمانت دے رہے ہیں کہ ایک بندہ سنت خود بھی چھوڑے کہ بنا کو بھی چھوڑواوے، کہ میں سمجھتا ہوں اس کو بڑا ظلم اور اس کو بڑی ناانصافی کوئی اور ہو سکتی بھی نہیں۔ اس واسطے نماز جناب سنتا پڑھیا کرو، دو دا اعلان ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز